دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حیض کی حالت میں کون کون سے کام کرنا منع ہے؟ آپ حیض کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ اس کے لیے کتاب المسائل دیکھے جا سکتے ہیں، آپ کے مسائل ان کا حل دیکھ لیں، بہستی جبر دیکھ لیں، یہ مسئلہ بھی تمام کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ مفتی اے ایم قاسمی کا ہی بیان لگا دیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ میں ان تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیریڈ ٹائم میں جتنے بھی کام ہیں وہ سب کچھ جائز ہیں۔ نہانا بھی جائز، کھانا بھی جائز، کھانا پکانا بھی جائز، ہاتھ ملانا بھی جائز ہے نا، گفتگو کرنا بھی جائز، کسی بھی پاک بستر پر بیٹھنا بھی جائز، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جائز ہیں۔ صرف چینجنگ کہاں آتی ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ دو چیزیں ہیں جو منع ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز ہے نا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، عبادتوں میں تو یہ منع ہے۔ نمبر ایک نماز، نمبر ایک نماز، نمبر دو قرآن کی تلاوت، نمبر تین روزہ۔ تو ایک چیز تو عبادتوں میں یہ آتی ہے، نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں اور تسبیح پڑھ سکتی ہیں، مسنون دعائیں پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ آپ کر سکتی ہیں، نو پرابلم ہے نا۔ جو دینی کتابیں ہوتی ہیں اردو کی وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں، بس قرآن کی آیت جہاں آئے وہاں آپ انگلی نہ رکھیں۔ اگر آپ بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں نا، آپ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں تو پوری آیت نہیں پڑھیں، بلکہ ایک لفظ پڑھ کر آپ بتا سکتی ہیں جہاں بچہ اٹک رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قل هو اللہ احد، اب بچہ قل نہیں بول پا رہا ہے تو آپ اس کو بتا سکتی ہیں بیٹا یہ قل ہے نا۔ بچہ اٹک رہا ہے، احد نہیں پڑھ پا رہا ہے تو آپ اس کو بتا سکتی ہیں بیٹا یہ احد پڑھا جائے گا۔ اور پوری آیت بھی اگر آپ کو پڑھ کر بتانی ہو تو قل ایک لفظ، سانس لے لیں، هو اللہ سانس لے لیں، احد ایسے، یہ ہے۔ لیکن پوری آیت آپ ایک ہی سانس میں نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ کسی ورڈ کو آپ یاد کرنے کے لیے اس کو دہرا سکتی ہیں، کسی کو یاد کرانے کے لیے ایک ورڈ آپ بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تلاوت منع ہے۔ اس کے علاوہ نماز منع ہے، پیریڈ ٹائم میں نماز منع ہے نا، اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہ پیریڈ ٹائم میں ہم بستر ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ سو تو سکتے ہیں، لیکن پیریڈ ٹائم میں ہم بستر ہونا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب پیریڈ ٹائم شروع ہو تو یہ ناپاکی کی جگہ ہے، اس وقت میں ہم بستری سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب جائز ہیں، آپ نہا بھی سکتی ہیں، اور جتنے بھی کام ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا کیا غلط باتیں ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں اور آپ کے ایریے میں چلتی ہیں، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں ناپاکی سے ریلیٹڈ، کہ ناپاکی کے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں نے تھوڑی بہت آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں، اور کیا باتیں ہیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، جیسا کہ مفتی ایم قاسمی نے تو ٹوٹل 3 منع فرمایا ہے نا، جبکہ 7 منع ہے۔ سب سے پہلے تو نماز انہوں نے فرمایا، نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت، یہ 3 انہوں نے بتایا، لیکن اور بھی 4 ہے۔ قرآن کے متعلق ہے، قرآن کو چھونا بھی منع ہے، جبکہ یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ ہو گئے 4، قرآن کو چھونا بھی منع ہے۔ 5واں نمبر ہے جمع کرنا، یعنی کہ ہم بستری کرنا، اور 6واں نمبر ہے طواف کرنا، اور 7واں نمبر ہے مسجد میں داخل ہونا۔ تو ٹوٹل 7 ہے، خیر کسی وجہ سے ہو گیا ہوگا، تو ٹوٹل 7 ہے، اسے مائنڈ میں رکھیں۔